السلام علیکم دوستو، سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ کہا یہ جاتا ہے صاحب کہ تنقید سے کوئی بالا تر نہیں، صحابہ کوئی معصوم ہے؟ سنیے صحابہ معصوم نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن صحابہ معصوم استاد کے محفوظ شاگرد تو ہے۔ سید عبد المجید ندیم صحابہ معصوم نہیں ہے، میں دہراتا ہوں یہ الفاظ، لیکن اگر صورت ہے تو آئیے، صحابہ معصوم نہیں ہے لیکن صحابہ معصوم استاد کے محفوظ شاگرد تو ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، گناہ کر نہیں سکتا، اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، خدا انہیں گناہ کرنے نہیں دیتا۔ اس لیے کہ وہ نبی کے موقف کے عینی گواہ ہوتے ہیں، وہ پیغمبر کے موقف کے چلتے پھرتے دلائل براہین و شواہد و بینات ہوتے ہیں۔ براہ راست اللہ کی نگاہ حفاظت ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ پھسل گئے، اگر انہیں ٹھوکر لگی تو استاد کو تانا ملے گا، ہائے ہائے اگر یہ پھسل گئے، اگر انہیں ٹھوکر لگی تو استاد کو تانا ملے گا، اور ان کے دردمند استاد کی بھی تو سنیے، فرماتے اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کے معاملے میں خدا کے غضب سے ڈرنا، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ ہاں، کھانے اکٹھی کرنے کے لیے، قوم کی کھال اتارنے کے لیے عثمان کو خائن نہ کہنا، تہران یونیورسٹی میں اپنے لٹریچر کو انوالو کرنے کے لیے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، اس لیے کہ یہ میرے تیار کردہ انسان ہے، یہ نرسری میری لگائی ہوئی ہے، یہ حدیقہ میرا سجایا ہوا ہے، ان میں جتنی بھی مہک ہے وہ میرے خون جگر کی ہے، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحاب سنیے میرے عزیز دوست، ہمیں صحابہ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ صحابہ سے میری مراد صرف صدیق اکبر نہیں، فاروق اعظم نہیں، عثمان ذو النورین نہیں، طلحہ زبیر نہیں، خالد بن ولید نہیں، سعد بن ابی وقاص نہیں، عمرو بن عاص نہیں، سلمان و بلال، ابو ہریرہ، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس نہیں، حسن حسین اور سیدنا معاویہ نہیں، بلکہ حضرت علی بھی ہے۔ ہمیں ان میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ان کا استاد بے عیب ہے۔ انہوں نے جس ادارے سے فیض حاصل کیا وہ ادارہ بے عیب ہے، جس میں انہیں پرکھا ٹٹولا وہ منتہی بے عیب ہے۔ ان کو پرکھنے ٹٹولنے والا جانتے ہو کون ہے؟ چاہیے بھی اسی کو تھا کہ وہ پرکھے اور ٹٹولے محمد کی جماعت کو۔ امت میں سے کوئی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جماعت رسول کو پرکھے اور ٹٹولے۔ باپ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بیٹے کی اصلاح کے لیے اس پر تنقید کرے، بیٹے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ باپ کی پگڑی میں ہاتھ ڈالے۔ اگر بیٹا باپ کی پگڑی میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کی نسبت مشکوک ہو جائے گی، اس کا خون مشکوک ہوگا۔ اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے، اس نے صحابہ کو پرکھا اور ٹٹولا۔
فرمایا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ہم تعالیٰ نے ان انسانوں کے دل کی دنیا میں ایمان کا بیج بویا، ان کے دل کی دنیا میں، دل کی دھرتی میں ایمان کی آبیاری کی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسے سجایا، سنوارا اور جس طرح چاہا مزین کیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اچھا مالی پودا لگا کے غافل نہیں ہو جاتا، اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، لک آفٹر بھی کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا پودا بھی ہم نے خود لگایا ایمان کا، اور پھر ناقص جڑی بوٹیاں بھی ہم نے خود تلف کی، تقدیر کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جس سے وہ تقدیر کے کھرپے سے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسق اور معصیت کی ناقص جڑی بوٹیاں بھی ہم نے خود تلف کی۔ وہ پودا جوان ہو گیا، درخت بن کر تناور ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اب ایگزامینیشن کا وقت آیا تو پھر ہم نے خود امتحان لیا، اپنی سجائی ہوئی نرسری کا امتحان بھی ہم نے خود لیا۔ الہ العالمین آنکھوں کا امتحان لیا کہ دیکھتے کیا رہے، زبان کا امتحان لیا کہ بولتے کیا رہے، یا ہاتھوں پاؤں کا امتحان لیا کہ چلتے پکڑتے کیا رہے۔ فرمایا نہیں، یہ تو اوپن سبجیکٹس ہیں، ان کا امتحان تو ان کے استاد کامل نے لے لیا۔ ہم چونکہ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، اور پھر ایمان کا پودا بھی ہم نے ان کے دل میں لگایا تھا، تو امتحن اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کا ہم نے امتحان لیا۔ الہ العالمین امتحان کیسے لیا؟ مکتب بیت اللہ جیسا، استاد رسول اللہ جیسا، نصاب کلام اللہ جیسا، جماعت حزب اللہ جیسی ممتحن تو پھر امتحان کیسے لیا؟ اس سے کرسیاں بھیجی ہیں، جنت سے قالینیں بھیجی۔ فرمایا نہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے شاگردان مصطفیٰ کا امتحان قالینوں یا کرسیوں پہ بٹھا کے نہیں لیا، ہم نے تو انہیں انگاروں پہ لٹا کے آزمایا، وطن چھڑا کے آزمایا، راہ حق میں بچے ذبح کرا کے آزمایا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی احزاب میں، کبھی تبوک میں۔ الہ العالمین پھر نتیجہ فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ پوچھیے علماء سے، اولئک هم الراشدون کہہ دینا ہی کافی تھا، صرف اولئک هم الفائزون کہہ دینا بھی کافی تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے
مکتب عشق میں اتنے اچھے نمبر حاصل کیے کہ اس کی رحمت خیر ہی نہیں ہوتی، وہ دیتا جا رہا ہے، کریڈٹ پہ کریڈٹ دیتا جا رہا ہے، اس کی رحمت خیر ہی نہیں ہوتی۔ رب العالمین نے جس جماعت کو کامیاب قرار دیا ہو، دور حاضر کا کوئی رائٹر کسے باسد، دور حاضر کا کوئی پروفیشنل رائٹر اگر یہ کہتا ہے کہ ذرا خیانت ہو گئی، ذرا اقرب و پروری ہو گئی، ذرا بیت المال میں خرد برد ہو گیا، تو میں اس موقع پر ان سے کہا کرتا ہوں کہ حضرت یہ بات اصل میں یوں ہے کہ یہ جو تاریخ کے آئینے میں آپ کو جھلک نظر آ رہی ہے خیانت کی، خرد برد کی، اقربا پروری کی، یہ حضرت عثمان کے کردار کی جھلکیاں نہیں ہیں، پہچانیے یہ آپ کے اپنے چہرے کے خط و خال ہیں۔ عثمان کے چہرے کی جھلکیاں نہیں ہوئی، پہچانیے یہ آپ کے اپنے کردار کی جھلکیاں ہیں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، بسکٹ کھاتا ہوا بچہ پانی کے مٹکے میں چلا گیا تھا، بسکٹ گر گیا تھا، مٹکے میں جھانکا، اپنا چہرہ نظر آیا تو دادا جان کی دہائی دی، دادا جان میرا بسکٹ چھین لیا ہے بھیا نے اور کھا رہا ہے۔ بڑے میاں گرجتے برستے ہوئے غصے میں آئے اور قریب آ کر کہنے لگے کون ہے جو میرے پوتے کے منہ سے بسکٹ چھینتا ہے، میرے گھر میں آ کر ذرا بتاؤ تو۔ انہوں نے کہا یہ مٹکے میں بیٹھا ہوا ہے۔ بوڑھے نے بچے کو ہٹا کے جو دیکھا تو اپنا عکس نظر آیا، کہنے لگا اما تم تو کہتے تھے بھیا یہ تو کوئی سفید ریچھ بدمعاش ہے، سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے اور حیا نہیں آتی، بچے کے منہ سے بسکٹ چھینتا ہے۔ اب جیسے اس نے کیا ویسا ہی ایکشن ہوا، غصے میں اور چوری اور سینے زوری، بولتے بھی ہو میرے سامنے، اٹھا کے مکہ مارا، مٹکا ٹوٹ گیا، نہ بھیا رہا نہ بوڑھا رہا۔ کبھی کبھی یوں ہو جاتا ہے کہ اپنا عکس نظر آتا ہے اور آدمی دوسرے پہ گمان کرتا ہے۔ اگر عثمان کی خیانت، اقربا پروری اور بیت المال میں خرد برد کے نقائص تھے تو اللہ نے اپنے نبی کے نطق سے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت کیوں دے دی؟ حضرت فرما رہے تھے، علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ یہ بشارتین ہیں، 2 مرتبہ نطق رسالت نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ دیکھیے سنیے، میں کسی کی دلاداری کہیں آپ یہ سمجھیں، حلفم باللہ ثم اللہ، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی دلاداری ہو، لیکن حضرت عثمان کی کردار کشی کرنا کیا یہ ہماری دلاداری نہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری دلاداری کیا حیثیت رکھتی ہے؟ حضور کی دلاداری ہوتی۔ عثمان ذوالنورین پر تنقید کرنا اور ان پر خیانت کا الزام لگانا براہ راست اللہ کے رسول کی دلاداری ہوتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان ہونے پر بھی اصرار ہے، مسلمان ہونے پر بھی اصرار ہے، اور اسلام کے بنیادی کرداروں پہ ہتھوڑا بھی چلایا جا رہا ہے۔ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی، کوئی غیر حضرت عثمان کو وہ الفاظ کہہ کے دکھائے جو یہ اپنے کہہ رہے ہیں، اس کی پتیسی صاف کر دی جائے۔ مسلمان اتنے گئے گزرے تو نہیں ہو گئے، لیکن جب کوئی خود کو مسلمان کہلاتا ہے، اس کا ٹائٹل ہے ماشاءاللہ، وہ جبہ ہے اس کا، اور خیر سے آیت اللہ، روح اللہ، فنات اللہ، انا للہ، اجازت ہے؟ جب وہ یہ کہتا ہے تو مسلمان چکرا جاتے ہیں، چکرا جاتے ہیں مسلمان کو۔ یہ کیا ہو رہا ہے صاحب؟ ٹریجڈی یہی ہے، المیہ یہی ہے کہ بلائے دفاع وفانما تو حرم کو اہل حرم سے ہے۔
اللہ بخش جو محمد بخش سے لڑے تو ہے اس کا کوئی علاج؟ اس کا کوئی علاج ہے؟ اور یار لوگوں کو ہماری یہ کمزوری معلوم ہے، اس لیے انہوں نے یہ مورت کشتی شروع کر رکھی ہے تو کھائی جاؤ تب بھی رکھو، اور جتنی جتنی کھائی جاؤ تو ہوا پائی جاؤ یہ اسلامی اتحاد اتحاد اتحاد۔ لیکن کون سا اتحاد؟ ابو بکر اسلام کا دشمن تھا، عمر اسلام کا دشمن تھا، عثمان اسلام کا دشمن تھا، بس آؤ متحد ہو جائے۔ واہ بھائی واہ، جو بیٹے باپ کے دشمنوں سے سمجھوتا کر لیں وہ حلالی نہیں ہوتے۔ باپ کے دشمنوں سے کمپرومائز کرنے والے بیٹے مشکوک النسل ہوا کرتے ہیں۔ اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن اتحاد کی بنیاد وہی ہوگی جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے اسی پلیٹ فارم سے کہا تھا۔ کیا اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ایک کامن میٹنگ بلاؤ، چاہو تو اس ملک کا جو بڑا ہے ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ صدر بنے، اور چاہو تو دنیا میں سے جس کو بڑا سمجھو اس کو بلا لو اور وہ اس اجلاس کی صدارت کرے، پھر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں علی المرتضیٰ کا مقام بیان کروں گا، تم معاویہ کا مقام بیان کرو۔ میں علی کے دشمن پر لعنت بھیجتا ہوں، تم عثمان کے دشمن پر لعنت بھیجو۔ میں سیدہ فاطمہ کے دوپٹے پر انگلی اٹھانے والوں کو مردود کہتا ہوں، تم حضرت عائشہ کے دوپٹے پر انگلی اٹھانے والوں کو ملعون کہو۔ کوئی خطمت تو نہیں ہے یہ، کس کو پکڑ کے لائے؟ ایسے لوگ تو خطرناک ہوتے۔ عزیز دوستوں، یہ ہے اتحاد کا فارمولہ، اس سے ہٹ کر کوئی فارمولہ قابل قبول نہیں، اس سے ہٹ کر کوئی فارمولہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں صحابہ پر تنقید کرتا پھروں، صحابہ کرام کی پگڑی اچھالتا پھروں، صحابہ کرام کی کردار خوشی کرتا پھروں، اور پھر بھی اتحاد کی افیون تقسیم کرتا پھروں، تو یہ افیون نہیں چلے گی، یہ اسمگلنگ نہیں چلے گی۔ اتحاد محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، منافقت کی بنیاد پہ نہیں۔ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔